بہت جلد ٹھیک ہو جاؤ گے میرے یار۔ وہ ICU وارڈ میں کھڑا اپنے بھائیوں جیسے جگری یار کا ہاتھ تھامے بولا تھا۔ زین کے بچنے کے چانس بہت کم تھے۔ اس کے الفاظ پر ارسلان تڑپ اٹھا۔ وعدہ کر ارسلان، تو میری بیوی اور بچے کا خیال رکھے گا؟ زین اس کا ہاتھ تھامے منت بھرے لہجے میں کہنے لگا تو ارسلان اسے انکار نہیں کر پایا۔ زین کی بیوی اور اس کے 4 سالہ بچے کی ذمہ داری ارسلان نے اٹھا لی تھی۔ وہ ڈیلی ان کی خیریت دریافت کرنے آتا اور پھر دونوں ماں بیٹی کی ضرورت کا سامان بھی پہنچاتا تھا۔ ایک دن محلے والوں نے ارسلان کو روک لیا اور پھر مہرین اور ارسلان پر وہ گھٹیا الزام لگائے کہ ارسلان نے اسی پل مہرین سے نکاح کر لیا۔ بچے کو سلا کر میرے کمرے میں آئے، وہ اسے اپنے گھر لے آیا تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے کا رومانٹک ماحول دیکھ کر ٹھٹکی۔ ارسلان نے دروازہ لاک کیے اسے اپنی باہوں میں بھرا تھا۔ اتنا گھبرا کیوں رہی ہے؟ وہ اسے ہر پردے سے آزاد کر رہا تھا۔ وہ مجھے کچھ وقت، وہ مزید کچھ کہتی کہ ارسلان اسے سختی سے ٹوک گیا۔ میں اپنا حق نہیں چھوڑنے والا۔ وہ اس کی دھڑکنوں پر جھکتا انہیں اپنے لبوں میں بھر گیا تھا۔ صبح کی سنہری دھوپ کھڑکی کے باریک پردوں سے چھن کر کمرے میں پھیل رہی تھی۔ مہرین، نرم سی آواز پر مہرین نے آنکھیں کھولی تو سامنے زین مسکراتا وہ اس پر جھکا تھا، ایک ہاتھ میں چائے کا مگ اور دوسرے ہاتھ میں سرخ گلاب۔ سالگرہ مبارک میری جان۔ مہرین کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے جھک کر مہرین کے ہاتھوں پر لب رکھے۔ تم ہر سال یہی کرتے ہو، شرماتی ہوئی بولی، اور مرتے دم تک کرتا رہوں گا۔ تو میری پہلی اور آخری محبت ہو جانے من، زین نے شرارت سے بولا۔ مہرین نے ہنستے ہوئے گلاب اس کے سینے پر مارا۔ کتنے فلمی ہو تم۔ وہ پیار سے اس کے سینے سے لگتی بولی، صرف تمہارے لیے۔ زین نے آگے بڑھ کر اس کی گردن اور لبوں پر بوسہ دیا۔ اسی لمحے دروازہ زور سے کھلا۔ مما، بابا، 4 سالہ آہان دوڑتا ہوا اندر آیا اور سیدھا زین کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ بابا، آج آپ نے وعدہ کیا تھا مجھے پارک لے کر جائیں گے۔ زین نے فوراً اسے گود میں اٹھا لیا۔ بالکل لے جاؤں گا، پہلے ناشتہ پھر پارک پھر آئس کریم۔ زین نے ایک طرف مہرین اور دونوں دوسری طرف آہان کو باہوں میں بھرا۔ یہ آہان خوشی سے کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ مہرین بھی کھل کھلا اٹھی تھی۔ یہ اس کی دنیا تھی، اس کا شوہر، اس کا بیٹا، اور ان دونوں کی ہنسی میں بس اس کی پوری زندگی تھی۔ ناشتے کی میز پر تینوں ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ آہان مسلسل بولے جا رہا تھا۔ اتنے میں دروازے کی گھنٹی بجی۔ زین نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک لمبا قد، گہری آنکھوں اور سنجیدہ چہرے والا نوجوان کھڑا تھا۔ ارسلان۔ زین نے اسے دیکھتے ہی گلے لگا لی۔ آجا، بڑے وقت پر آیا ہے۔ ارسلان نے اندر قدم رکھا۔ اس کی نگاہ ایک لمحے کو مہرین پر ٹھہری، پھر فوراً ہٹ گئی۔ السلام علیکم بھابھی۔ وعلیکم السلام۔ ارسلان، آئے ناشتہ کریں؟ وہ سادگی سے بولی۔ نہیں، اگر میں بھی بیٹھ گیا تو آج آفس بند ہی سمجھو۔ زین ہنسنے لگا۔ یار ابھی تو بیٹھا ہوں۔ ارسلان نے مصنوعی ناراضگی سے گھڑی دیکھی۔ بھائی، تم دونوں کی محبت کبھی ختم نہیں ہوگی، لیکن میٹنگ آدھے گھنٹے میں شروع ہے۔ اب دفتر بھی چلنا ہے یا سارا دن بیوی کے ساتھ ہی گزارنے کا ارادہ ہے؟ مہرین ہنستی۔ لے جائے انہیں، ورنہ آج بھی دیر کر دیں گے۔ زین نے جاتے جاتے مہرین کی طرف دیکھ کر کہا، واپس آ کر پارک بھی جانا ہے اور شام کو تمہاری سالگرہ کا سرپرائز بھی باقی ہے۔ میں انتظار کروں گی۔ زین مسکراتا ہوا باہر نکل گیا۔ ارسلان بھی اس کے ساتھ چل پڑا، مگر گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس نے ایک بار پھر گھر کی کھڑکی کی طرف دیکھا جہاں مہرین اپنے بیٹے کو گود میں لیے کھڑی تھی۔ اس نے فوراً اپنی نظریں جھکا لیں۔ دل کے کسی کونے میں دفن ایک احساس نے پھر سر اٹھایا، ایک ایسا احساس جسے اس نے برسوں پہلے اپنی ہی دل کی گہرائیوں میں قید کر دیا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ چند گھنٹوں بعد تقدیر اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدلنے والی ہے۔ گاڑی سڑک پر رواں دواں تھی۔ زین ڈرائیونگ کر رہا تھا جبکہ ارسلان لیپ ٹاپ کھولے آج کی میٹنگ کے کاغذات دیکھ رہا تھا۔ یار اتنی سنجیدگی بھی اچھی نہیں ہوتی، زین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ زندگی میں کبھی تو ریلیکس رہا کرو۔ ارسلان نے نظریں فائل سے ہٹائے بغیر جواب دیا۔ کوئی تو ہو جو کمپنی سنبھالے، ورنہ تم تو ہر وقت مہرین اور آہان میں لگے رہتے ہو۔ زین ہنس پڑا۔ اور یہی میری سب سے بڑی دولت ہے۔ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر زین نے اچانک کہا، ویسے ایک بات پوچھوں؟ پوچھو، ارسلان نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ شادی کب کر رہے ہو؟ ارسلان نے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ ہر کسی کی قسمت میں محبت نہیں ہوتی، وہ اداس لہجے میں بولا۔ جھوٹ۔ زین نے فوراً کہا، مجھے لگتا ہے تم کسی کو پسند کرتے تھے یونیورسٹی میں، یا شاید اب بھی کرتے ہو۔ ایک لمحے کے لیے ارسلان کے ہاتھ رک گئے، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھال لیا۔ اگر ایسا ہوتا بھی تو اب اس کا کوئی مطلب نہیں۔ زین نے اس کی طرف دیکھا، پھر ہنستے ہوئے بولا، چلو کبھی دل کرے تو مجھے بتا دینا، آخر دوست کس دن کام آتے ہیں۔ ارسلان نے صرف کھڑکی سے باہر دیکھنا شروع کر دیا۔ کاش وہ جانتا کہ جس راز کو بتانے کی بات زین اتنی آسانی سے کر رہا ہے، وہی راز ان دونوں کی دوستی کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتا تھا۔ ادھر گھر میں مہرین آہان کے ساتھ کیک کی سجاوٹ کر رہی تھی۔
मामा बाबा कब आएंगे? आहान मासूम आवाज़ में बोला। जल्दी आ जाएंगे बेटा। महरीन ने खूबसूरत सी साड़ी ज़ेब-ए-तन की थी, वो बहुत हसीन लग रही थी। मैंने अब्बू के लिए कार्ड भी बनाया है। आहान दौड़कर अपना रंग बिरंगा कार्ड ले आया। उस पर टेढ़े मेढ़े हरूफ में लिखा था, आई लव यू बाबा। महरीन की आंखों में नमी उतर आई, वो ये देखकर बहुत खुश होंगे। उसी वक्त ऑफिस की मीटिंग खत्म हुई। जैन ने घड़ी देखी, बस अब मैं घर जा रहा हूँ, मेरी बेगम इंतजार कर रही होगी। अरसलान ने मुस्कुराकर सर हिलाया। जाओ, और रास्ते में सालगिरह को तोहफा लेना मत भूलना। वो जैसे सरगोशी में बोला। अरे हाँ, जैन ने माथे पर हाथ मारा। अच्छा वो याद दिला दिया। वह हंसता वो ऑफिस से निकल गया। अरसलान शीशे की दीवार के पास खड़ा उसे जाता देखता रहा, और न जाने क्यों उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी उतरने लगी। ऐसी बेचैनी जिसे कोई वजह उसे समझ नहीं आ रही थी। उसने फौरन फ़ोन उठाया और जैन को मिलाया, लेकिन फ़ोन नहीं उठाया गया। शायद गाड़ी चला रहा होगा। उसने खुद ही खुद को तसल्ली दी, मगर दिल फिर भी मुतमईन न हुआ। और इसी लम्हे अरसलान के फ़ोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर जगमगा रहा था। हेलो। दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज़ आई। क्या आप मिस्टर अरसलान बोल रहे हैं? जी, कौन? सर, मिस्टर जैन मिर्ज़ा की गाड़ी का एक बहुत खौफनाक एक्सीडेंट हो गया है। अरसलान के हाथ से मोबाइल तकरीबन छूट गया। वो इस वक्त सिटी हॉस्पिटल लाए गए हैं, आप फौरन पहुंच जाएं। अरसलान के चेहरे का रंग एक ही लम्हे में उड़ गया। उसने गाड़ी की चाबी उठाई और पूरी रफ्तार से अस्पताल की तरफ रवाना हो गया। इधर घर में महरीन अभी भी मुस्कुराते हुए आहान के साथ केक सजा रही थी। उसे क्या खबर थी कि जिस शख्स का वो इंतजार कर रही है वो जिंदगी और मौत के दरमियान आखिरी जंग लड़ रहा है। शहर के सबसे बड़े अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड के बाहर गैर मामूली भागदौड़ मची हुई थी। अरसलान ने अपनी गाड़ी तकरीबन दौड़ते हुए रोकी और बगैर कुछ सोचे इमरजेंसी की तरफ भागा। मिस्टर जैन मिर्ज़ा कहाँ? एक नर्स ने उसे आईसीयू की तरफ इशारा किया। सर, मरीज की हालत बहुत तशवीशनाक है, सर पर शदीद चोट आई है और अंदरूनी खून बह रहा है। डॉक्टर पूरी कोशिश कर रहे हैं। अरसलान के कदम जैसे वहीं रुक गए। चंद मिनट पहले तक हंसता मुस्कुराता जैन, और अब जिंदगी और मौत के दरमियान। इसी लम्हे डॉक्टर बाहर आया। आप उनके साथ हैं? जी, मैं उनका दोस्त हूँ। अरसलान घबराए हुए अंदाज में बोला। उन्हें होश आया है, वो सिर्फ एक शख्स से मिलना चाहते हैं। जल्दी आए, वक्त बहुत कम है। आईसीयू में हर तरफ मशीनों की आवाज़ें गूंज रही थी। जैन का चेहरा जर्द पड़ चुका था, सांसें टूट टूट कर चल रही थी। अरसलान आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आया। उसका दिल रो रहा था, वजूद लरस रहा था। जैन ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली। उसने कमज़ोरी से मुस्कुराहट दी। आ गया? अरसलान ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। चंद आंसू पलकों से टूट कर उनके हाथों पर गिरे। तुम्हें कुछ नहीं होगा जैन, डॉक्टर कह रहे हैं तुम ठीक हो जाओगे। जैन ने हल्का सा सर नफ़ी में हिलाया। झूठ मत बोलो। उसकी आवाज़ टूट रही थी। मुझे एहसास हो रहा है। अरसलान की आंखें शिद्दत से भर आईं। खामोश रहो, ज़्यादा मत बोलो। जैन ने बड़ी मुश्किल से सांस ली। अरसलान, मेरी एक बात मानोगे? इस वक्त उसे सिर्फ अपनी महबूब रिश्तों की फिक्र थी। तुम जो कहोगे। अरसलान का गला रिंध गया। महरीन, उसने नाम लेते ही आंखें बंद कर लीं, जैसे अपनी पूरी ताकत जमा कर रहा। वो बहुत नाजुक दिल है, मेरी गैर मौजूदगी में वो टूट जाएगी। बहुत मासूम है वो। अरसलान के दिल पर किसी ने जैसे खंजर रख दिया। और आहान, जैन की आंखों से आंसू निकल आए। वो भी बहुत छोटा है, उसे कभी बाप की कमी महसूस ना होने देना। उनका मेरे अलावा कोई नहीं है अरसलान, और अब मेरे बाद वो दोनों इस दुनिया में तन्हा रह जाएंगे। अरसलान की पलकों से भी आंसू बह रहे थे। जैन ने उसका हाथ और मजबूती से पकड़ लिया। मुझसे वादा करो। वो अब गहरी सांसें ले रहा था, जैसे उसे बहुत तकलीफ हो रही हो। क्या? अरसलान ने उसका हाथ मजबूती से थाम लिया। तुम उन दोनों को कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। अरसलान का दिल एक पल को कांप गया। उसने नजरें झुका ली। उसे महसूस हुआ जैसे किस्मत उससे वो वादा मांग रही है जिसका बोझ वो बरसों से अपने दिल में उठाए हुए था। उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा, मैं वादा करता हूँ। जैन के चेहरे पर एक हल्का सा इत्मीनान आया। मुझे मालूम था तुम कभी मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। ये कहते उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगी। मशीन की आवाज़ अचानक तेज़ हो गई। डॉक्टर और नर्सें दौड़ते हुए अंदर आए। अरसलान को बाहर निकाल दिया गया। आईसीयू का दरवाज़ा बंद हो गया। वो शीशे के उस पार बेबसी से सब कुछ देखता रहा, और चंद लम्हे उसे पूरी जिंदगी जैसे लगे। एक लंबी मुसलसल आवाज़ पूरे कॉरिडोर में गूंज उठी। डॉक्टर ने आहिस्ता से चादर जैन के चेहरे पर खींच दी। दरवाज़ा खुला। डॉक्टर बाहर आया और उसकी आंखें झुकी हुई थी। हमें अफसोस, हम उन्हें नहीं बचा सके। अरसलान की दुनिया एक लम्हे में सुनसान हो गई। उसके कानों में सिर्फ जैन के आखिरी अल्फाज गूंज रहे थे, उन दोनों को कभी अकेला मत छोड़ना। और उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि अब उसे सिर्फ अपने दोस्त का वादा ही नहीं निभाना, बल्कि अपनी बरसों पुरानी खामोश मोहब्बत को भी हमेशा के लिए दफन रखना होगा। अरसलान दीवार के साथ टेक लगाए खड़ा था। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। उसने जेब से मोबाइल निकाला। स्क्रीन पर महरीन की तस्वीर जगमगा रही थी। कॉलिंग। उसकी उंगली कॉल के बटन पर रुक गई। वो कैसे बताता कि चंद घंटे पहले जो शख्स अपनी बीवी की सालगिरह का तोहफा लेने निकला था वो अब कभी वापस नहीं आएगा।
उसी लम्हे फ़ोन खुद ही बज उठा। महरीन कॉलिंग। अरसलान ने आंखें बंद की, गहरा सांस लिया और कॉल रिसीव की। अस्सलाम वालेकुम अरसलान। महरीन की आवाज़ में हमेशा किसी मिठास थी। आप दोनों अभी तक आए नहीं? आहान तो दरवाजे पे खड़ा अपने बाबा का इंतज़ार कर रहा है। अरसलान के होंठ हिले मगर आवाज़ ना निकली। उसका दिल किया वो चीख चीख कर रोए। अरसलान, सब खैरियत है ना? उसकी मुसलसल खामोशी पर महरीन को हौल उठा था। चंद लम्हे की खामोशी के बाद उसने बमुश्किल कहा, महरीन आप फ़ौरन सिटी अस्पताल आ जाए। महरीन का दिल एकदम धड़का। अस्पताल? क्यों? जैन ठीक तो है ना? अरसलान की आंखों से आंसू बह निकले। वो झूठ नहीं बोल सकता था और सच कहने की उसमें हिम्मत नहीं थी। बराहे करम आप आ जाएं। इतना कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। आधे घंटे बाद अस्पताल के बाहर एक टैक्सी आकर रुकी। महरीन घबराई हुई हालत में आहान का हाथ पकड़े अंदर भागी। उसकी नज़रें हर तरफ सिर्फ एक चेहरा तलाश कर रही थी, अरसलान। अरसलान ने सर उठाया। उसकी सुर्ख आंखें और आंसुओं से भीगा चेहरा देखते ही महरीन के कदम वहीं रुक गए। उसके दिल ने जैसे आने वाली हकीकत को महसूस कर लिया। नहीं, उसने आहिस्ता से सर हिलाया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो दौड़ती हुई आईसीयू की तरफ गई मगर दरवाजे के सामने सफ़ेद चादर में लिपटा एक वजूद पड़ा था। महरीन के कदम लड़खड़ा गए। कांपते हाथों से उसने चादर हटाई और अगले ही लम्हे उसका दिल चीर देने वाली चीख पूरे अस्पताल में गूंज उठी। जैन! वो जैन के सीने पर गिरकर बेख्तियार रोने लगी। उठो ना, देखो मैं आ गई। तुमने कहा था आज मुझे सरप्राइज दोगे जैन। आंखें खोलो, एक बार मुझसे बात तो करो। तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। तुमने वादा किया था कि सारी उम्र अपनी मोहब्बत निभाओगे जैन। लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी थी, हमेशा की खामोशी। छोटा सा आहान कुछ फासले पर खड़ा था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता अपने बाप के करीब आया। बाबा? कोई जवाब नहीं। उसकी दोबारा आवाज़ थी, बाबा? पार्क नहीं जाना? अरसलान ने फ़ौरन अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। वो ये मंजर देखने की हिम्मत भी नहीं रखता था। आहान ने मासूमियत से अपने बाप का हाथ हिलाया। बाबा उठे ना। फिर उसने महरीन की तरफ देखा। मामा, बाबा सो गए हैं क्या? ये एक जुमला अरसलान के दिल को चीर गया। उसकी आंखों से आंसू मुसलसल बहते रहे। उसने दिल ही दिल में जहन से एक और वादा किया कि जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हारी अमानत पर कभी आँच नहीं आने दूंगा। उसी रात जैन की मैयत घर लाई गई। पूरा घर जो सुबह हंसी से गूंज रहा था अब सिसकियों से भर चुका था। हर आंख अश्क बार थी। जैन की तदफीन मुकम्मल हो चुकी थी और कब्रिस्तान से वापस आने वालों के चेहरों पर उदासी नक्श थी। हर शख्स एक ही बात कर रहा था, कितना अच्छा लड़का था। अभी उम्र ही क्या थी। अल्लाह महरीन और उसके बच्चे को सब्र दे। जवान खूबसूरत बच्ची है, अब उसका क्या होगा। घर के बाहर लोगों का हुजूम था और हर कोई अपनी ज़बान बोल रहा था, मगर अंदर एक ऐसी खामोशी थी जिससे रोने की आवाज़ तोड़ रही थी। महरीन सफ़ेद दुपट्टे में फर्श पर बैठी थी। उसकी आंखें मुसलसल आंसू बहा रही थी। वो बार बार जैन की तस्वीर को अपने सीने से लगा लेती, फिर बेख्तियार रोने लगती। जैन, तुमने वादा किया था कि कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ोगे। देखो मैं अकेली रह गई, वापस आ जाओ ना, सिर्फ एक बार। उसकी हर सिसकी अरसलान का दिल चीर रही थी। घर में मौजूद कई औरतें खुद भी आंसू न रोक सकी। एक बुजुर्ग खातून ने आह भरी, अल्लाह ऐसी जुदाई किसी को ना दिखाए। आहान को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो कभी दरवाजे की तरफ देखता तो कभी अपनी माँ की तरफ। मामा को क्यों लेकर गए हैं बाबा को? ये सवाल सुनते ही महरीन फूट फूट कर रोने लगी। वो अपने बेटे को सीने से लगाकर सिर्फ इतना कह सकी कि तुम्हारे बाबा अल्लाह के पास चले गए हैं बेटा। आहान ने मासूमियत से आसमान की तरफ देखा। तो हम भी वहाँ चलें? पूरे कमरे में मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गई। अरसलान एक कोने में खामोश खड़ा था। उसने कभी खुद को इतना बेबस महसूस नहीं किया। वो आगे बढ़ा, आहान को आहिस्तगी से अपनी गोद में उठाया। आओ शहजादे। आहान ने अपना नन्हा सा सर उसके कंधे पर रख दिया। अरसलान उसे दूसरे कमरे में ले गया, उसे बहलाता रहा, कहानियां सुनाता रहा, यहाँ तक कि आहान रोते रोते उसकी बाहों में सो गया। अरसलान ने उसे बिस्तर पर लिटाया, उसके माथे को चूमा और धीरे से कंबल उड़ा दिया। जब वापस आए तो महरीन अब भी वहीं बैठी थी। उसकी आंखें सूज चुकी थी। अरसलान चंद में खामोश खड़ा रहा, फिर धीमी आवाज़ में बोला, महरीन। उसने पहली बार जैन के बगैर उसका नाम लिया। महरीन। इस आवाज़ में सिर्फ एहतराम और दर्द था। खुदारा अपना ख्याल रखो। महरीन ने खाली नज़रों से उसकी तरफ देखा। कैसे? उसकी दर्द भरी सिसकी निकली। अगर आप खुद को इस तरह तोड़ देंगी तो आहान को कौन संभालेगा? ये सुनकर महरीन की नज़रें फ़ौरन अपने सोते हुए बेटे की तरफ उठ गईं। उसके आंसू एक बार फिर बहने लगे। घर में आने वाले लोग आहिस्ता आहिस्ता वापस जाने लगे। अरसलान भी दरवाजे तक पहुंचा मगर कदम रुक गया। उसने एक बार पलट कर घर को देखा। एक ऐसा घर जो चंद दिन पहले हंसी से गूंजता था, आज वहाँ सिर्फ खामोशी रह गई थी। वो दिल ही दिल में बोला, जैन, मैंने तुमसे जो वादा किया है, जब तक सांस है उस वादे से पीछे नहीं हटूंगा।
اور وہ آہستہ سے گھر سے باہر نکل گیا۔ زین کے انتقال کو 3 ہفتے گزر چکے تھے۔ وقت آگے بڑھ رہا تھا مگر مہرین کی زندگی وہیں رک گئی جہاں زین نے آخری سانس لی تھی۔ گھر کے در و دیوار اب خاموش رہتی تھی، وہیں ڈائننگ ٹیبل جہاں ہر صبح زین کی ہنسی گونجتی تھی اب اکثر خالی رہتی۔ مہرین کھانے کی پلیٹ سامنے رکھتی مگر 2-3 نوالوں سے زیادہ نہ کھا پاتی۔ آہن بھی بدلنے لگا۔ وہ ہر شام گیٹ کے پاس جا کر کھڑا ہو جاتا۔ جب بھی کسی گاڑی کی بریک لگنے کی آواز آتی وہ خوشی سے دوڑ پڑتا کہ بابا آ گئے، لیکن ہر بار دروازہ کسی اور کے لیے کھلتا اور ہر بار اس کی ننھی آنکھوں میں مایوسی اتر آتی۔ ان دنوں ایک شخص ایسا بھی تھا جس نے اپنی زندگی کا معمول بدل دیا تھا، ارسلان۔ وہ روز آفس جانے سے پہلے گھر آتا، راشن چیک کرتا، دوائیں رکھواتا، بجلی، گیس اور گھر کے دوسرے اخراجات خاموشی سے ادا کر دیتا۔ آہن کے لیے کھلونے اور کتابیں لے آتا لیکن کبھی زیادہ دیر نہیں رکتا۔ وہ ہمیشہ ایک فاصلہ قائم رکھتا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے دوست کا گھر ہے اور مہرین اس کے دوست کی امانت ہے۔ ایک شام ارسلان آہن کے ساتھ فرش پر بیٹھا رنگ بھر رہا تھا۔ آہن نے اچانک سر اٹھایا۔ ارسلان انکل۔ جی شہزادے، اگر ابو اللہ کے پاس گئے ہیں تو اللہ انہیں واپس کیوں نہیں بھیجتے؟ یہ سوال سن کر ارسلان کے ہاتھ رک گئے اور اس نے نظریں جھکا لی۔ کچھ لمحوں بعد اس نے آہن کو اپنی گود میں بٹھایا۔ بعض لوگ اللہ کو بہت پیارے ہوتے ہیں، اسی لیے اللہ انہیں اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ آہن نے معصومیت سے پوچھا، تو کیا اللہ مجھ سے زیادہ ابو سے پیار کرتے ہیں؟ ارسلان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے بچے کو سینے سے لگا لیا۔ نہیں بیٹا، اللہ تم سے بھی بہت محبت کرتے ہیں اور تمہارے بابا سے بھی۔ دروازے کے پاس کھڑی مہرین یہ سب سن رہی تھی۔ پہلی بار اس نے محسوس کیا کہ ارسلان صرف ایک وعدہ نہیں نبھا رہا، وہ دل سے اس گھر کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا، اور اس کی ہر کوشش میں احترام تھا، کوئی حد پار کرنے کی کوشش نہیں تھی۔ آہن کے ساتھ بھرپور دن گزارنے کے بعد رات کو ارسلان واپس جانے لگا۔ میں چلتا ہوں، مہرین نے پہلی بار اسے روک لیا، چائے پی کر جائیں۔ ارسلان چند لمحے خاموش رہا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، کبھی اور صحیح۔ اس کی مہرین کو دیکھ جھک جاتی تھی، جو کبھی زین کی موجودگی میں اٹھی رہتی تھی۔ آج دفتر کا کچھ کام باقی ہے، اصل وجہ کچھ اور تھی۔ وہ زیادہ دیر وہاں رہنے سے ڈرتا تھا کیونکہ اس گھر کی ہر چیز، ہر تصویر، ہر کونے میں زین کی یاد تھی، اور ان یادوں کے درمیان اپنے دل میں چھپی برسوں پرانی محبت کے ساتھ رہنا اس کے لیے سب سے بڑی آزمائش تھی۔ وہ دروازے سے باہر نکلا مگر اسے معلوم نہ تھا کہ سامنے گلی کی نکڑ پر کھڑے چند لوگ خاموشی سے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ ایک آدمی نے دوسرے کے کان میں آہستہ سے کہا، روز آتا ہے۔ دوسرا طنزی انداز میں بولا، دوستی ہے یا کچھ اور؟ تیسرے نے معنی خیز مسکراہٹ دی، دیکھتے جاؤ ابھی تو کہانی شروع ہوئی ہے۔ دور کھڑا ارسلان ان کی باتیں نہیں سن سکا، لیکن قسمت نے ان کے لیے ایک اور امتحان لکھ دیا تھا۔ اگلی شام ارسلان آہان کے لیے کچھ کتابیں اور ایک نیا اسکول بیگ لے کر آیا۔ آہان خوشی سے اس کے گلے لگ گیا، وہ اب ارسلان سے اٹیچ ہونے لگا تھا۔ ارسلان بھی اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ دیکھیں انکل، آج تو مجھے اسٹار ملا ہے۔ ارسلان مسکرایا، شاباش میرے شیر۔ مہرین دروازے پر کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی، ہلکا سا مسکرائی تھی۔ اتنے میں باہر گلی سے شور کی آواز آنے لگی، بس اب بہت ہو گیا، روز روز آتا ہے۔ چند ہی لمحوں میں 10-12 لوگ گھر کے باہر جمع ہو گئے، ان میں محلے کے کچھ مرد اور عورتیں بھی شامل تھیں۔ ایک عورت نے اونچی آواز میں کہا، یہ کیسا رشتہ ہے؟ دوسری بولی، شوہر کو مرے ابھی 6 ماہ بھی نہیں ہوئے اور غیر مرد روز گھر میں آتا ہے۔ ارسلان نے دروازہ کھولا اور نہایت سنجیدگی سے بولا، براہ کرم اپنی آواز آہستہ رکھیں۔ لیکن ایک آدمی آگے بڑھایا، تم ہمیں اخلاق نہ سکھاؤ، پورا محلہ دیکھ رہا ہے کہ تم روز یہاں آتے ہو۔ ارسلان کے ماتھے پر بل گہرے ہو گئے۔ وہیں مہرین آہان کو سینے سے لگائے خوف سے کانپ رہی تھی کہ میرے مرحوم دوست کا گھر ہے۔ ارسلان نے مضبوط لہجے میں کہا، میں صرف اس کی امانت کا خیال رکھ رہا ہوں۔ وہ شخص طنزی انداز میں ہنس پڑا، یہ باتیں کسی اور کو سنانا لوگ سب سمجھتے ہیں۔ یہ الفاظ سنتے ہی مہرین کا چہرہ سفید پڑ گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ خدا کے لیے ہم پر ایسے الزام مت لگائیں، اتنا تو خیال کریں کہ میں ایک بیوہ ہوں۔ مگر ہجوم میں سے ایک عورت بولی، اگر تعلق پاک ہے تو پھر نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ کب تک لوگوں کی زبانوں کو روکو گے؟ آخر جواب بیوہ ہوں۔ یہ سنتے ہی پورا ماحول خاموش ہو گیا۔ ارسلان کا خون کھول اٹھا، اس نے مہرین کی طرف دیکھا۔ مہرین نے نظریں جھکا لیں، اس کی آنکھوں میں بے بسی تھی اور ارسلان کے دل میں ایک طوفان۔ وہ جانتا تھا اگر آج وہ خاموش رہا تو لوگ مہرین کی عزت پر انگلیاں اٹھائیں گے، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ نکاح کوئی الزام سے بچنے کا ہتھیار نہیں بلکہ پوری زندگی کا فیصلہ ہے۔ الزام، طنز اور بے رحم جملے، ہر لفظ مہرین کے دل کو زخمی کر رہا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے کان ڈھانپ کر روتے ہوئے بولی، بس کر دیں، خدا کے لیے بس کر دیں۔ ارسلان نے یہ منظر دیکھا تو اس کے اندر برسوں سے دبا ہوا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ ہجوم کے سامنے آ کر بلند آواز میں بولا، بس۔ ایک لمحے میں خاموشی چھا گئی۔ تم لوگوں نے ایک بیوہ عورت کی عزت کو تماشا بنا دیا۔ جس گھر میں صرف اپنے مرحوم دوست سے کیا ہوا وعدہ نبھانے آتا تھا، آج تم نے اسی گھر کی عزت پر انگلی اٹھا دی۔
اور ابھی تو ان کی عدت پوری ہوئی ہے اور تم نے ان کے کردار کو داغدار کر دیا۔ شرم آنی چاہیے تم سب کو۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سب کی زبانیں کاٹ دے۔ ایک آدمی تن سے بولا تو پھر ثابت کر دو کہ تمہارا ارادہ صاف ہے۔ ارسلان نے مہرین کی طرف دیکھا، وہ آنسوؤں میں ڈوبی ٹوٹی ہوئی کھڑی تھی۔ آہن اس کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھا۔ اسی لمحے ارسلان نے مضبوط لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، اگر میری موجودگی ہی اس عورت کی بدنامی کی وجہ بن رہی ہے تو میں آج اسی وقت مہرین سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ہجوم پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ مہرین نے حیرت سے سر اٹھایا۔ ارسلان، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کی آواز پھٹ گئی۔ میں وہی کہہ رہا ہوں جو آج تمہاری عزت کے لیے ضروری ہے۔ ارسلان نے مضبوط لہجے میں کہا، نہیں۔ مہرین کی آواز لرز گئی۔ مجھے کسی کے ترس کی ضرورت نہیں۔ ارسلان نے آہستہ سے جواب دیا، ترس نہیں، ایک ذمہ داری اور ایک وعدہ جو میں زین سے کر چکا ہوں اور اب اسے نبھانے کا وقت ہے۔ مہرین کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ آپ کو میری زندگی کا فیصلہ کرنے کا کوئی حق نہیں، وہ چلائی۔ حق نہیں ہے، ارسلان نے دھیمی آواز میں کہا، لیکن تمہیں ہر روز اس ذلت سے گزرتے ہوئے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اپنے لیے نہ صحیح آہان کے لیے سوچو۔ کب تک اسے باپ کی طرح پروٹیکٹ کرو گی؟ جب وہ کل کو بڑا ہو جائے گا، اپنی لائف میں سیٹل ہو جائے گا، تب تم اکیلی رہ جاؤ گی۔ مہرین، کون ہوگا تمہارا؟ کون کرے گا خیال؟ کافی دیر خاموشی رہی اور آخرکار مہرین نے اپنے آنسو پہنچے اور اس نے آہن کو دیکھا، پھر دروازے کے باہر کھڑے لوگوں کو ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی، اگر یہی واحد راستہ ہے تو میں راضی ہوں۔ اسی شام خاندان کے چند بزرگوں کی موجودگی میں سادہ سا نکاح پڑھا دیا گیا۔ نہ کوئی خوشی تھی، نہ کوئی مسکراہٹ، نہ دلہن کے چہرے پر شرم اور نہ دولہے کے دل میں جشن، صرف خاموشی تھی اور دو ایسے انسان جو اپنی اپنی وجہ سے ٹوٹ چکے تھے۔ رات کو ارسلان دروازے کے قریب کھڑا تھا۔ مہرین نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا، آپ نے میری زندگی بدل دی۔ میں نے آپ کو کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا تھا اور شاید کبھی دیکھ بھی نہ سکوں۔ یہ کہہ کر مہرین اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ارسلان وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں بند کی۔ وہ جانتا تھا آج اس نے لوگوں کے منہ تو بند کر دیے، لیکن مہرین کے دل میں اپنے لیے ایک دیوار کھڑی کر لی تھی۔ اور اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہی دیوار اسے ایک دن اپنے ماضی کی طرف لے جائے گی، اس ماضی کی طرف جہاں یونیورسٹی کے پہلے دن اس نے پہلی بار مہرین کو دیکھا تھا اور خاموشی سے اس سے محبت کر بیٹھا تھا۔ ماضی۔ بارش کی ہلکی ہلکی بوندیں یونیورسٹی کے سرسبز لان پر موتیوں کی طرح بکھر رہی تھیں۔ نئے سیشن کا پہلا دن تھا اور ہر طرف نئے چہروں کا ہجوم، قہقہے، شور، تعارف، مگر ایک لڑکا ان سب سے الگ یونیورسٹی کی لائبریری کے باہر کھڑا اپنی گھڑی دیکھ رہا تھا۔ اوئے جناب، پیچھے سے ایک آواز آئی۔ تبھی ارسلان خان، سادہ سفید شرٹ، کالی جینز، ہاتھ میں چند کتابیں اور چہرے پر وہی سنجیدگی جس نے ہمیشہ اس کی شخصیت کو دوسروں سے مختلف بنایا تھا۔ ارسلان نے مڑ کر دیکھا اور بے اختیار مسکرا دیا۔ سامنے زین کھڑا تھا، اس کا بچپن کا دوست، اس کا بھائی۔ زین نے آتے اس کے کاندھے پر مکہ مارا۔ آج قسم کھا کے کسی لڑکی کو گھورے گا بھی نہیں، ارسلان نے بے رخی سے جواب دیا۔ میرے پاس فضول کاموں کے لیے وقت نہیں۔ زین زور سے ہنس پڑا۔ یہی تو مسئلہ ہے، تیرے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہے، بس محبت کے لیے وقت نہیں ہے۔ دونوں ہنستے ہوئے ڈپارٹمنٹ کی طرف چل پڑے۔ اسی وقت یونیورسٹی کے مرکزی دروازے پر ایک سفید گاڑی آ کر رکی۔ دروازہ کھلا اور آہستہ سے ایک لڑکی نیچے اتری۔ ہلکے فیروزی رنگ کا سوٹ، کھلے ہوئے سیاہ بال، چہرے پر ہلکی سی گھبراہٹ تھی۔ وہ ارد گرد دیکھتی چل رہی تھی کہ اچانک پیر مڑا اور اس کے ہاتھ سے کتابیں زمین پر گر گئیں۔ ہوا کے جھونکے سے چند کاغذ دور تک پھیل گئے۔ وہ جھک کر انہیں سمیٹنے لگی۔ اسی لمحے ایک اور ہاتھ نے ایک کاغذ اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ یہ شاید آپ کا ہے۔ مہرین نے سر اٹھایا تو سامنے ارسلان کھڑا تھا۔ دونوں کی نظریں پہلی بار ملی تھی۔ وقت جیسے چند لمحوں کے لیے ٹھہر گیا۔ شکریہ، مہرین نے دھیرے سے کہا۔ کوئی بات نہیں، ارسلان نے مختصر جواب دیا اور باقی کاغذات بھی اس کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ اتنے میں زین بھی وہاں پہنچ گیا۔ ارے، لگتا ہے ہماری نئی کلاس فیلو ہے، وہ ہمیشہ کی طرح مسکراتے ہوئے بولا۔ ہیلو، میں زین اور یہ میرے بچپن کے دوست جناب ارسلان صاحب، جنہیں ہنسنے پر ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ مہرین بے اختیار ہنس پڑی۔ ارسلان نے